ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فیکفر، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ کر 5 سزائیں ایک مومن کے قتل کو سناتا ہے. ہم اتنے غیر محتاط ہو گئے. اس کو جہاد کہتے ہیں پھر ہم؟ یہ تو اسلام دشمنی ہے، یہ تو مسلمان دشمنی ہے، یہی تو وہ صف کی دماء ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وتغمدہ اللہ بغفرانہ، ان کا خاندان، ان کا خانوادہ دارالعلوم حقانیہ کے تمام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دارالعلوم حقانیہ کے تمام متعلقین بشمول میرے، ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں. اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کے بعد ابھی تو ان کی شہادت کا غم تازہ تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا. دارالعلوم حقانیہ کے در و دیوار اس وقت سوگوار ہیں، ہر دل غمزدہ ہے. میں عمرہ کے سفر پر تھا اور مدینہ منورہ میں تھا. جمعے کے روز اطلاع ملی کہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بار پھر ایک جانکاہ سانحہ رونما ہوا ہے. یقیناً آپ تو یہاں پر صورتحال کو چشمدید دیکھ رہے تھے، لیکن ساری تصویر میرے سامنے تھی اور وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ وہ لمحات کس قدر کرب کے لمحات تھے، کس قدر تکلیف کے لمحات تھے. لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو موت کا وقت معلوم ہے، نہ ہی موت کی جگہ معلوم ہے اور نہ ہی موت کا سبب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. دنیوی زندگی میں انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور ایک دم سی جو جدائی آتی ہے تو پھر ایک بشری تقاضا ہے کہ وہ جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو مقدر تھا اس سے تو مفر نہیں. اب اللہ کی طرف سے صبر ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور صبر کی ٹھنڈک سے ہمارے اندر کے غم و افسوس کی جلن کو ٹھنڈا کرتے ہیں. سوائے صبر کے اور چارہ ہی کیا ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا تھا
جیسے یہ حملہ صرف حامد الحق پر نہیں ہوا، بلکہ میرے گھر اور میرے مدرسے پہ ہوا ہے، میرے مادری علمی پہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ میری معلومات تھی کہ یہاں کوئی آپریشن کا پروگرام بن رہا ہے دارالحقانیہ کے اوپر۔ اتفاق سے بڑے ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ میری ایک ملاقات تھی، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میری کچھ معلومات ہیں، آپ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بڑی سری چیز ہوتی ہے، کیسے اس کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ جان لو کہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور میں نے کہا کہ ہر چند کہ ہم اس قسم کے تنازعات سے دور رہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اسلحے کی سیاست نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اگر تم لوگوں نے دارالعلوم حقانیہ کی طرف اس جرت کی نظر سے دیکھا تو مقابلے میں فضل الرحمن کو پاؤ گے۔ اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے، اور الحمدللہ ان کو پسپا ہونا پڑا۔ تو اس حوالے سے آج بھی میرے جذبات وہی ہیں، اور اس کو میں اپنے مادر علمی، اپنے گھر، اپنے عزت پر حملہ سمجھتا ہوں۔ حامد الحق ایک بے ضرر انسان، لیکن آج بھی میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ مسئلہ حامد الحق صاحب کا نہیں ہے، وہ ہمارا برخوردار تھا، لیکن دارالعلوم حقانیہ کی نسبت ہے ایک بڑی خبر بنانی تھی۔ انسان کی جان سے کھیلنا، پھر مسلمان کی جان سے کھیلنا، اس کو بھی ہم جہاد کہیں گے؟ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے ہلکا ہے اس مقابلے میں کہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے لہدم الکعبۃ اہون علی اللہ من دم رجل مسلم۔ پورا کعبہ گر جائے اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پرواہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا خون بہے۔ اور کعبے کو خطاب کرتے ہیں طواف کے دوران، یہ تو عظمت والا گھر ہے، لیکن مسلمان کا خون تیرے سے عظمت میں ڈالا ہے۔ اس کو ہم نے اسلام کے نام لیواؤں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے
یعنی یہ لوگ آخرت کے مواخذے سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اور ایک مسلمان کے قتل کو جہاد کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کو ذریعہ جنت سمجھتے ہیں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما۔ فیکفر، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ کر 5 سزائیں ایک مؤمن کے قتل کو سناتا ہے۔ ہم اتنے غیر محتاط ہو گئے، اس کو جہاد کہتے ہیں پھر ہم؟ یہ تو اسلام دشمنی ہے، یہ تو مسلمان دشمنی ہے، یہی تو وہ صف کی دماء ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ لیکن پھر جب انسان پیدا ہوا، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہوا،